अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद आकिब है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आकिब स्कैरी स्टोरीज़। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कर देना। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप मुझे उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपकी वो कहानी इधर सुना दूंगा। आज की जो कहानी है ये एक अमेरिका में रहने वाले बंदे की है। तो आइए ये कहानी हम उसी की ज़बान में शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि मेरा नाम जैक है, मैं अपनी फैमिली के साथ अमेरिका के एक छोटे से शहर में रहता हूँ। ये एक पुरसकून जगह है जहाँ सब एक दूसरे के साथ खुश हैं। मैं आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये हकीकत पर मबनी है। ये उस वक्त की बात है जब मैं नया जवान हो रहा था, जब हम दोस्त बात बात पे एक दूसरे के साथ बहस करने लगते थे। हमारे शहर में एक पुरानी अस्पताल थी जिसके बारे में मेरे दोस्त कहते थे कि जो वहाँ पर जाता है और वापस कभी नहीं आता, वहाँ पर कुछ ऐसा मौजूद है जो वहाँ जाने वालों को पकड़ लेते हैं और उनको वापस नहीं आने देते। मैं अपने दोस्तों की इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानता था। मैं कहता था ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे इस बात पर यकीन नहीं आता था जब तक मैं खुद वहाँ पर कुछ ना देख लूँ। जब मैंने उस अस्पताल के बारे में ऐसा बहुत कुछ सुन लिया तो मैंने वहाँ जाने का इरादा किया और एक दिन शाम के वक्त वहाँ चल दिया। शाम अंधेरी हो रही थी और रात बढ़ने लगी थी। मैं उस अस्पताल के नज़दीक गया। उस अस्पताल की हालत बहुत खस्ता थी। उसकी इमारत बहुत पुरानी थी और हवा में मौजूद नमी की वजह से उसका रंग काला हो गया था। उसकी खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे। जब मैंने उसका दरवाज़ा खोला तो दरवाज़े की चीख अंधेरे और खाली राहदारी में गूंज उठी। जब मैंने अंदर कदम रखा तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं कोई अजीब जगह पे आ गया हूँ। इसमें मौजूद हवा भी अजीब थी। जब मैं इसमें सांस लेता तो मुझे मेरी सांस भारी महसूस होती और साथ कोई अजीब सी बू आती। इसमें गैर मामूली और गैर फितरती सर्दी भी महसूस हो रही थी जो मेरी हड्डियों के अंदर दाखिल हो रही थी। मैंने ख़ुद को दिलासा दिया कि ये सिर्फ मेरा ख्याल है और ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैं अंधेरे में आगे जा रहा था तो उस अस्पताल में सिर्फ मेरी टार्च ही जल रही थी और कोई भी रोशनी नहीं थी, क्योंकि बाहर अंधेरा फैल रहा था, इसलिए अंदर भी रोशनी कम आ रही थी। दीवारों पर कुछ अजीब सी अलामात नज़र आ रही थी। जब मैंने आगे जाकर देखा तो ये अलामात खून की लग रही थी। खून के साथ वहाँ पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था जिसको मैं पढ़ नहीं सकता था। अभी मैं वहाँ पढ़ने की कोशिश ही कर रहा था कि अचानक हाल में एक आवाज़ गूंजी, एक अजीब सी आवाज़। वो आवाज़ ये थी कि चले जाओ इससे पहले कि वो तुमको ढूंढ लें। मेरा दिल ज़ोर से धक धक करने लगा। मैंने इधर उधर टॉर्च मारी लेकिन उधर कोई नहीं था। मैं डर गया। मैं बाहर निकलने के लिए दौड़ा लेकिन मेरे कदम वहीं जम गए। मैं चल नहीं सकता था। पता नहीं मेरे साथ उस वक्त क्या हो रहा था। अजीब सी बेचैनी और कोई अजीब सी आवाज़ें मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैं बाहर जाने की कोशिश करता लेकिन मैं चल नहीं सकता था। मैंने दरवाज़े की तरफ देखा तो उधर मुझे किसी एक का साया नज़र आया और वो अंधेरे में खड़ा था और उसकी आंखें सुर्ख नज़र आ रही थी। मैंने अपनी टांगों को हरकत करने पर मजबूर किया। मैं दरवाज़ा ढूंढने के लिए जिधर भी जाता तो मुझे दरवाज़ा नहीं मिलता। ऐसे लगता था जैसे ये अस्पताल अपने ही अंदर मुड़ रहा है और बाहर जाने का इधर कोई भी रास्ता नहीं है।
دیواریں سکڑتی نظر آ رہی تھیں، وہ عجیب اور بے چین سی آوازیں میرا پیچھا کر رہی تھیں۔ سردی اتنی شدید تھی، میں اپنی سانسیں ہوا میں محسوس کر رہا تھا۔ میرے ارد گرد خوف و ہراس پھیل گیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں اپنے آپ کو کھو رہا ہوں اور میں اس خوفناک بھول بھلیا میں پھنس گیا ہوں۔ ابھی میں اپنی ٹارچ ادھر ادھر مار رہا تھا اور باہر جانے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا، تو اچانک میں نے اپنے پیچھے سے کسی کے گھسیٹنے کی آواز سنی۔ میں ڈر گیا اور خوف کی وجہ سے پیچھے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن میں کسی کو اپنے پیچھے محسوس کر رہا تھا۔ وہ جو عجیب سی سرگوشیاں آ رہی تھیں اب وہ چیخوں میں بدل رہی تھیں۔ پھر اچانک ایک دروازہ کھلا۔ وہ دروازہ کھلا تو میں اس کے اندر چلا گیا۔ یہ بھی ایک کمرہ تھا اور بہت تاریک تھا۔ میں نے اپنی ٹارچ ادھر ادھر ماری تو وہاں پر میں نے ایک بندے کو کھڑا دیکھا جو اپنا منہ دوسری طرف کر کے کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی رد عمل دکھاتا، وہ شخص میری طرف لپکا اور ہاتھ سے ٹارچ گرا دی اور مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں دروازے کی طرف لپکا، میں نے اسے کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں کھلا۔ اس کے برفیلے ہاتھ میرا گلا گھونٹ رہے تھے اور میں سانس لینے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ یقیناً مجھے مارنا چاہتا تھا۔ میں نے دوبارہ وہ سرگوشیاں سنی، وہ میرے قریب آ رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں تمہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا میں کتنا دیر کے لیے بے ہوش رہا، لیکن جب میں ہوش میں آیا تو میں ہسپتال کے باہر گھاس پر پڑا ہوا تھا۔ صبح کا وقت تھا، سورج طلوع ہو رہا تھا اور ہسپتال کی وہی خستہ حالت نظر آ رہی تھی، لیکن جو میں نے تجربہ کیا وہ بالکل سچ تھا۔ وہ سرگوشیاں، وہ سایہ اور وہ شخص جس نے میرا گلا دبایا تھا وہ بالکل حقیقی تھے۔ اس دن کے بعد میں کافی دن اسی واقعے کے بارے میں سوچتا رہا۔ مجھے سوچ کر اب بھی خوف آتا تھا۔ اس سایہ دار شخصیت کے نظارے، دم گھٹنے والا اندھیرا اور وہ شدید سردی۔ کئی دن مجھے اس واقعے کے سپنے آتے رہے۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن پھر مجھے بخار ہو گیا، اور بخار بھی ایسا کہ جو نہ دوائی سے ٹوٹا اور نہ ہی آرام سے۔ میں بہت کمزور ہو رہا تھا اور اب تو میں بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتا تھا۔ میرے والدین بہت پریشان تھے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ ہم بہت سے ڈاکٹروں کے پاس گئے لیکن کسی کو بھی کچھ پتہ نہ چلا کہ اصل میں مجھے ہو کیا رہا ہے۔ مجھے مقامی ہسپتال میں داخل کیا گیا، ٹیسٹ پر ٹیسٹ کروائے گئے لیکن کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر حیران تھے اور میرے والدین پریشان تھے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میں اس ہسپتال میں کئی ہفتے رہا۔ میں مزید کمزور سے کمزور ہو رہا تھا۔ اب تو میرا جسم بھی پیلا پڑ رہا تھا اور میری آنکھیں کھوکھلی ہو رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں زندگی سے محروم ہو رہا ہوں۔ ایک رات ڈاکٹروں نے میرے والدین کو کہا کہ اسے شہر کے بڑے ہسپتال میں بھیجتے ہیں کہ یہ شاید وہاں ٹھیک ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ اسے صبح ہسپتال میں بھیج دیں گے۔ اسی رات کا واقعہ ہے کہ ان کے جانے کے بعد میرے ساتھ پھر کچھ عجیب ہوا اور دوبارہ سے اس ہسپتال والی سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ سرگوشیاں دیواروں سے آ رہی ہیں۔ پہلے جس کو میں نے اپنا وہم سمجھا، لیکن پھر وہ سرگوشیاں زور پکڑنے لگی اور پورے کمرے میں سردی بڑھنے لگی۔ پھر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی شخص ہے جو مجھے اس ملعون ہسپتال میں ملا تھا اور آج وہ میرا کام ختم کرنے آیا ہے۔ میں نے نرس کو آواز دینا چاہی لیکن میری آواز کمزور پڑ گئی۔ میری آواز بالکل بھی نہیں نکل رہی تھی اور وہ بالکل ہلکی تھی اور میں بڑی مشکل سے سانس لے رہا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ سرگوشیاں جیسے آئی تھیں ویسے ہی ختم ہو گئیں۔ سردی بھی ختم ہو گئی اور میں اب بالکل آسانی سے سانس لے رہا تھا اور سب کچھ نارمل ہو گیا۔ جب صبح ڈاکٹر آئے اور مجھے چیک کیا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور میرا بخار مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے، اور مجھے پھر انہوں نے 3 دن بعد چھٹی دے دی۔ میں اب مکمل صحت یاب ہوں اور میں آہستہ آہستہ سے اپنی طاقت حاصل کر رہا ہوں۔ لیکن میرے والدین نے وہ چھوٹا سا شہر چھوڑ کر شکاگو آ گئے، لیکن مجھے ابھی تک نہیں بتایا کہ وہ شہر کیوں چھوڑا ہے
شاید میرے والدین کو پتہ لگ گیا ہے کہ اس شہر میں کچھ غلط ضرور ہے، خاص طور پر اس واقعے کے بعد جو میرے ساتھ آیا۔ اب یہ شہر بہت بڑا ہے اور رونق بھی بہت ہے، میں یہاں پر دوست بنانے میں بھی کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن مجھے اب بھی کسی وقت وہ سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں۔ اب بھی مجھے لگتا ہے جیسے وہ شخص میرے ساتھ ہے۔ میں یہ کہہ کر جھٹک دیتا ہوں کہ یہ ماضی کا خیال ہے۔